ویلکم بیک. اچانک سے آ گئے, دیکھیں جی کوئی ہم نہ زوم ان کر رہے ہیں نہ زوم آؤٹ کر رہے ہیں, آج سادہ خوشبو والا پان ہے ہمارا آج آپ کے لیے. منڈے ہے نا, کیا کریں ہم, منڈے تھوڑا فارم میں آتے ہمیں سب کو وقت لگتا ہے, لیکن آئی تھنک اٹس ہارڈ فار ایوری بڈی. ایک تو بڑا یونیک سا سال گزرا ہے, ورک فرام ہوم چل رہا ہے, کئی بھی ابھی دوبارہ کیونکہ تھرڈ ویو میں ہیں ہم, جو تھوڑا بہت تسلسل بنا تھا اماؤں نے اور خاص طور پہ والدین, دونوں ہی والدین نے شکر ادا کیا تھا کہ بھائی اسکولس کھل رہے ہیں, بچوں کی روٹین واپس آئے گی. اب واپس آپ پنجاب میں دیکھیں اسکولس بند ہو گئے ہیں, سندھ اور بلوچستان کی بات کریں تو 50% اٹینڈنس پہ آپ چل رہے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ دل اور دماغ ایک عجیب کشمکش میں چل رہا ہے. یعنی دماغ کی مانے تو واقعی جی کرونا از ویری ریئل, سو یو نیڈ ٹو بی پیئنگ ہیڈ ٹو اٹ. دل کی مانے تو آپ کہتے ہیں یار اب نڈر ہو جانا چاہیے. نڈر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایس او پیز فالو نہ کریں. نڈر سے مراد ہے کہ بھائی دس از دا وے آف لائف اینڈ لیٹس ایکسیپٹ اٹ اینڈ میک دا موسٹ آف اٹ. یہ جو دل و دماغ کی کشمکش ہے یہ صرف کرونا پہ نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے پہ اپلائی کرتی ہے. سو ان ادر ورڈز, مائنڈ اوور ایموشنز, لاجک اوور کہ کیا چیز پریکٹیکلی آپ کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. لیکن بھائی جذبات اور شوق اور جو جذباتی خیالات ہوتے ہیں وہ کسی کی نہیں سنتے. جو چیز آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, اس کو کوئی حل نہیں نکلے گا, دل پھر بھی اس طرف آپ کو لے ہی جاتا ہے. تو پھر ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ واقعی دل کی سنیں یا دماغ کی سنیں؟ اچھا, اوور دا ویکینڈ میرا بڑا اچھا وقت اس لیے گزرا کیونکہ میں پرانی مووی دیکھ رہی تھی جب وی میٹ. اس کے اندر گیت کا کیریکٹر بڑا مشہور ہے اور گیت نے یہی کہتی تھی, وہ کہتی میں ہر سچویشن میں اپنے دل کی سنتی تھی. بٹ اگر آپ سٹوری لائن کو فالو کریں, شی گیٹس انٹو دس ویری ویئرڈ سچویشن جہاں پہ اس نے مشکل بھی کاٹی ہوتی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا اسٹوری آف دا لیسن آف دا اسٹوری از کہ آپ کو ہر حالت میں اپنے دل کی آواز سننی چاہیے. کیا آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں؟ پلیز ذرا کال کر کے ہمیں بتائیے. زبردست پینل میرے ساتھ ہے, اس کا نفسیاتی پہلو, سماجی پہلو, پرسنل پہلو ہم آج سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیں گے. ذرا شروعات کرتے ہیں جی. کراچی اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آمنہ کریمی, ماہر نفسیات ہیں, بیہیورل تھراپسٹ ہیں. بہت شکریہ آمنہ موجود ہونے کے لیے. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احسن زبیر, ہو از دا پریزیڈنٹ آف دا یوتھ ونگ سندھ. یوتھ آرگنائزیشن ہے, یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے رہتے ہیں. تو جاننا یہ بھی چاہیں گے کہ جو ملینیلز ہیں اور جین زی ہے, کیا وہ دل کی سن رہی ہے یا وہ بڑی پریکٹیکل ہو گئی ہے, وہ دماغ کی سنتی ہے؟ تھینک یو احسن فار میکنگ ٹائم. نیکسٹ وی آر آن لائن جوائن بائی موٹیویشنل اسپیکر, اور آپ فاؤنڈر ہیں, چیئرمین ہیں یوتھ فار یونائٹیڈ پاکستان کے. اگین وہی بات کی جا رہی ہے کہ کراس کلچرز, کراس سٹیز, کراس پروونسز, یوتھ آف پاکستان کیا سوچ رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد صدیق سرور. بہت بہت شکریہ آپ کی بھی موجودگی کا. پھر جی مائی ویری ڈیئر فرینڈ جن کو ہم ہر فن مولا سمجھتے ہیں, کیونکہ ساری کی ساری اس طرح کی جو سبجیکٹس ہوتے ہیں زبردست سوشل نیریٹو بھی ہوتا ہے, اینڈ آف کورس شی ڈراز فرام ہر ایکسپیرینس ایز اے تھراپسٹ ایز ویل. ہمارے ساتھ موجود ہیں حمیرہ عفان. تھینک یو حمیرہ فار ڈوئنگ دس فار اس. اچھا جی, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہمارے کراچی پینل سے. آمنہ کیا کہتی ہیں, دل کی سننے سے نقصان ہوتا ہے, آپ کو اپنی عقل کو بھی تھوڑا ٹائم دینا چاہیے, لاجک کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے, یہ بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ میرا اوپینین اس حوالے سے اور میرے ایکسپیرینس کے حوالے سے یہی ہے کہ اٹ ڈپینڈز آن دا ڈیسیژن یو آر میکنگ. آپ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ فیصلہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آج شام میں میرے گھر میں میرے پوتے پوتیاں نواسی آنے والے ہیں اور یہ ٹوائے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, آپ فوراً سے اس کو گریب کر لیتے ہیں, خرید لیتے ہیں کہ میرے بچے آنے والے ہیں وہ کھیلیں گے اس سے. وہ آپ کا ایک irrational ڈیسیژن بھی ہو سکتا ہے. وہ دل سے آپ نے ایک آواز سنی اپنی اور فوراً سے وہ فیصلہ کیا کہ آئی نیڈ ٹو بائی دس تھنگ. سو دیٹ کین بی ناٹ اے ویری ہرٹفل irrational ڈیسیژن جو دل سے لیا گیا ہے. دماغ سے لینے کی جہاں بات آتی ہے تو جو زندگی کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں, لائف چینجنگ فیصلے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے کوئی ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے, آپ نے کوئی فیملی بنانی ہے, آپ نے جاب کے لیے جانا ہے, تو آپ نے کون سے جگہ کو چوز کرنا ہے, آپ کے پاس کوئی اور جاب آفر آئی ہے تو آپ نے سوئچ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو ان فیصلوں میں یو نیڈ ٹو تھنک لاجیکلی مور, اور زیادہ ریشنلی سوچ کے. اچھا, یہ مور اور لیس میں نا پرابلم ہوتی ہے, پیپل ڈونٹ نو ہاؤ مچ لاجک اینڈ ہاؤ مچ ایموشن. صدیق صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی, اس کا کوئی بیلنس اسٹرائک کرنے کا فارمولا ہے کہ کتنا لاجک ہونا چاہیے اور کتنا دل ہونا چاہیے اور کتنا دماغ ہونا چاہیے؟ جی سدرا, تھینک یو. میں سب سے پہلے اسٹارٹ کروں گا اس سے. لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیجیے. ہم میں سے کئی لوگوں نے تو عرصہ دراز سے تنہا چھوڑا ہوا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں, عقل کا تو کوئی کام ہم کرتے ہی نہیں ہے.
हाँ सिद्रा देखें, दिमाग जो है ना वो एक अहम प्रोसेसर है बॉडी के अंदर, जो डेटा स्टोर करके एनालिसिस करता है। ये जो डेटा स्टोर किया गया है, जो हम बहुत सारी चीजें पिक करते हैं दुनिया से, अपने सराउंडिंग से, अब उस डेटा के ऊपर जो है ना वो दिल जो है वो हाकिम है और वो फैसले करता है। सही। और हम अमूमन क्या करते हैं, दिल को नफसानी ख्वाहिशात को मिला जुला देते हैं कि दिल जो है ना वो शायद सिर्फ नफ्स की सुनता है, ऐसा नहीं है। हमें देखना यही है कि इन तमाम चीजों के अंदर बाइफरकेशन किस तरह से कर सकें। अगर एक चीज डेटा स्टोर हमें जो मिल रहा है, माइंड जो हमारे पास डेटा स्टोर करके दे रहा है, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करें। तो जो हमारा ऑर्डर देने वाला है, जो ऑर्डर देने वाला है दिल है, वो किस तरह से उसको जो है ना वो यूटिलाइज करता है चीजों को। तो दोनों को हम कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर कर देते हैं कि माइंड क्या कह रहा है और दिल क्या कह रहा है। लेकिन हमेशा हमारे यहाँ क्या होता है, स्पेशली हम जिस कल्चर के अंदर रह रहे हैं, हमारा दिल जो है ना वो बाजी ले जाता है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि दिमाग की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इनको जरा लाइफ सिचुएशंस पे रख के देखते हैं। ऐसा क्या कहोगे, एक बड़ा कॉमन मसला हमारे यहाँ रोमांटिक रिलेशनशिप्स का होता है या शादी का फैसला होता है, उसके अंदर दिल और दिमाग की जो जंग होती है ना वो बड़ी यूनिक होती है, क्योंकि कई दफा दिल की बात है ना भाई, किसी से ऐसे किसी शख्स से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई जो हो सकता है समाजी तौर पे या लिसानी तौर पे आपसे बहुत मुख्तलिफ है, और आपको पता है कि घर पे ऑपोजिशन आएगी, तो वहां पे लॉजिक आपका साथ नहीं दे रही है, या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि बड़ा मुश्किल होगा इस साथ को निभाना, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि आपने वहीं जाना है, तो क्या करें? देखिए, एक तो थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। मैं आमना की बात से थोड़ा सा एक तो इख्तलाफ करूंगा कि आमना ने जैसे कहा कि बड़े फैसले लेते हुए इंसान लॉजिक की सोचे। एक्चुअली मेरा ख्याल में ये है कि दिल के फैसले लेना जो है थोड़ा सा उसमें एक मेच्योरिटी आ जाती है अगर हम वे बैक जाएं लाइफ में और इस बारे में सोचें। सही। क्योंकि जब हम दिल से फैसले लेते थे तो हमने यकीनन तकरीबन सब ने ही गलत फैसले लिए हैं जिंदगी में, जो इवेंचुअली आके ये भी ज्यादती है यार। एहसन, मुझे ये बताएं कि जो गलत फैसला होता है हम वो दिल पे क्यों डाल देते हैं? उस वक्त दिल चाह रहा था तो कर लिया, उस वक्त भी तो अकल यानी बिल्कुल साइलेंट तो नहीं बैठी थी, और हर दिल का फैसला बेवकूफी का फैसला तो नहीं होता। सही कह रही हैं, बट जब आप इवेंचुअली बाद में फ्यूचर में सोचते हैं तो आप बैक हैंड पे कभी भी अपने दिमाग को क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने ये बात सोची थी, ये गलत थी। दिल को आप हमेशा तो एक तरह से दिस इज ऑल्सो लर्न बिहेवियर। हुमैरा, इस पॉइंट को आपके पास आना चाहूंगी कि जब इंसान जिंदगी में कोई गलती कर देता है, यानी मिसाल के तौर पे आपकी शादी नाकाम हो गई है, कहीं पे नौकरी करने का फैसला गलत था, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का फैसला गलत था, तो आप सारा का सारा मलबा डाल देते हैं इमोशंस पे, दिल के ऊपर। कहते हैं उस वक्त जी असल में अक्लमंदी नहीं की थी। तो इन अदर वर्ड्स ये माशरा, यहाँ के लोग आपको ये यकीन दिलाते हैं कि कोई फैसला अगर गलत हुआ है तो इसका मतलब है तुमने बेवकूफी की और तुमने दिमाग से काम नहीं लिया। क्या कहेंगी इस पे? एब्सोल्युटली, ये मेरे प्रोफेशन में तो सिद्रा मैं बहुत देखती हूँ विद पीपल कमिंग इन एंड टेलिंग मी कि यू नो हमने गलती कर दी, और अब वो गलती से फिर डिसएसोसिएट नहीं कर सकते। वो गलती उनके ऊपर ऐसे एक स्टैम्प बन के रह जाती है फॉरएवर कि इतनी बड़ी गलती नहीं होगी जितना बड़ा उसका वो गिल्ट और ब्लेम लेके बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लोग, सो आई थिंक एक्सेप्टिंग अ मिस्टेक एंड बीइंग ओके विद इट, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने कर ली एंड यू लेफ्ट इट बिहाइंड और आप आगे निकल गए। उस गलती को ले लेके साथ चलना सबसे बड़ी गलती तो ये है। सेकेंडली, सब दिल और दिमाग की बात कर रहे थे, जहां तक मैं इसको देखती हूँ वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तरीका। सही। अ लॉट ऑफ टाइम लोगों को बड़ा शौक होता है अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन में अपने मशवरे देना अपने एक्सपीरियंस से कि उनने क्या किया था या वो क्या करेंगे। यहाँ आके थोड़ी सी दिस इज वेयर वी इनवाइट पीपल कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऑब्जेक्टिविटी ले आए कि माहौल में क्या हो रहा है, मुआशरे में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव तरीके से अपना पर्सनल ओपिनियन निकालती है, अपना दिल दिमाग। लेकिन भाई हुमैरा मुझे बताया ना, दिल की सुनी बेचारे 2 स्टूडेंट्स ने एक्सपेल हो गए वो यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ हमें दिल की सुने या फिर रूल्स और कायदे कानून को फॉलो करे, फिर लोगों की भी इतनी सुनी, तो वहां पे आप उनको क्या मशवरा देंगी, यानी विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द इवेंट दैट हैपेंड? I would say सिद्रा, in short it's just an experience. एक्सपेल तो हो गए, बट ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस ही था जिसको या तो वो सारी जिंदगी अपने ऊपर एक कहते हैं ना काला टीका लगा के चल सकते हैं, या तो एक्सक्यूज मी एज अ ह्यूमरस एक्सपीरियंस लेके भूल के आगे निकल सकते हैं, समथिंग टू लर्न फ्रॉम इट। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, थैंक यू मेरा। और एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे, जरा कॉल करके मुझे बताइए कि आपको लगता है इन्होंने दिल की सुनी थी, अकल को बिल्कुल फारिग कर दिया था, वो जो कभी कभी जो शेर सुनाया अभी सिद्दीक ने, वो वाला मामला हुआ था? और दूसरा ये कि खास तौर पे रोमांटिक
ریلیشنز میں. یعنی جہاں آپ کو لگتا ہے نا, ہم نے ایسی بہت ساری موویز دیکھی ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ظالم سماج آپ کے خلاف ہے, بٹ ان دی اینڈ لو از گوئنگ ٹو ون, اور دل سے آپ اس کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. لیکن کیا وہ ہماری ایک اور نیڈ فار ویلیڈیشن ہوتی ہے, ہمیں مشکلات پسند ہوتی ہیں, ہمیں رسک لینا ہوتا ہے, اصل معاملہ کیا ہے یہ ہم ذرا ان پیک کریں گے اپنے پینل کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو آف لائن بھی ہو رہی تھی. احسن نے کہا کہ کبھی کبھار آپ اس لیے نہیں دل کی بات سننا چھوڑ دیتے کیونکہ آپ کو آواز نہیں آ رہی ہوتی, بلکہ زندگی کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کے اوپر ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, آپ اگلے ایک فیز میں جاتے ہیں, آپ پہ لوگوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے, چاہے وہ آپ کی وائف ہو, آپ کے بچے ہوں, تب آپ کو دل کی آواز کو تھوڑا دبانا پڑتا ہے. تو احسن, یہ مردوں کو زیادہ آپ کو لگتا ہے کرنا پڑتا ہے یا خواتین کو بھی یہ کرنا پڑتا ہے؟ ہر قسم کا ایک اوبیسلی مختلف سینیریوز ہوتے ہیں. مردوں کے لیے اوبیسلی فائنینشیل سچویشنز دیکھنی ہوتی ہیں, گھر کی سچویشنز مینیج کیونکہ مرد کرتے ہیں. اوبیسلی وائف ظاہر سی زیادہ کبھی کبھار دل کے فیصلے زیادہ لیتی ہے کیونکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو اور اپنی فیملی کو خوش رکھ سکوں. بٹ بینگ جو پیسہ کمانے والا انسان ہوتا ہے, جو گھر میں سب کو مینیج کرتا ہے, اس کے لیے تھوڑا سا اوبویسلی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے دل کے فیصلے سننا, کیونکہ وہ اس کے اوپر ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ اکثر سوچتا ہے کہ یار آج میرا دل ہے کہ میں گاڑی خرید لوں جا کے, بٹ اور پیسے بھی ہیں, بٹ کیا آنے والا ایک پورا سال جو ہے میں اپنی فیملی کو جیسے پچھلے 3 سال سے رکھا ہوا تھا وہ اس طریقے سے رکھ سکوں گا. تو اس میں اگر اوبویسلی کہیں پہ بیلنس اس طریقے کا آئے گا جہاں پہ فیملی کا ایک ایموشنز, بہت سارے لوگوں کے شوق اور ہابیز ہوتے ہیں, یعنی وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ شاید آپ کو میوزک کا شوق تھا, پینٹنگ کا شوق تھا, تو چاہے مرد ہو یا خاتون ہو, ذمہ داریوں کی رسس کو پیچھے کر دیتے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ تھینک یو سو مچ. اچھا, میرا خیال یہ ہے کہ پہلے دل کی مانے, دل کی مانے, تھوڑا سا دماغ بھی استعمال کر لیں. صحیح. لیکن یہ کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا اور مشورہ کرنا نیک اور مخلص لوگوں سے یہ بھی اچھا ہے. بالکل صحیح کہہ اور رہی ہیں. جس چیز کو دل تسلیم نہ کرے تو اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے. صحیح. آپ کو لگتا ہے کہ دل کبھی کبھار غلط مشورہ بھی دیتا ہے؟ دل تھوڑا استخارہ کر لے. صحیح. دل میں تو خدا رہتا ہے نا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دل میں جب ایک کھٹکا آ جائے یا ذہن میں ایک کھٹکنے والی کوئی چیز آ جائے تو آپ کو آلریڈی صحیح راستہ پتا ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کی ایک ضد ہوتی ہے, انا ہوتی ہے کہ آپ اس لاجیکل راستے پہ نہیں جانا چاہ رہے ہوتے اور اس کو آپ دل کا یا جذبات کا نام دیتے. تو obviously there are too many emotions attached to that situation. لیکن thank you so much for calling ma'am. آمنہ کیا کہیں گی اگر بہت زیادہ دل کی بات کو نہ سنا جائے, ہر چیز میں پریکٹیکل ہو جایا جائے, اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے ان دا لانگ رن؟ بالکل کیوں نہیں ہوتا. ہر چیز لائف میں بیلنس کر کے چلنی ہوتی ہے. سو اگر ہم صرف ایک ہی ڈائریکشن پہ ایک ہی طریقہ اختیار کریں کسی بھی فیصلہ کرنے کا تو لانگ ٹرم ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ ہوگا کہ ہم وین وی آر تھنکنگ فرام آور برین, جب ہم ریشنلی سوچ رہے ہوتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, ڈیسیجن لیتے ہیں, کانسٹنٹلی ہم یہ پروسیس کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ فیصلہ آگے جا کے غلط ہو جاتا ہے. تو یو گیٹ اسٹک ان دیٹ سائیکل کہ ہم نے ایسے فیصلے کیا تھا, یہ غلط ہو گیا, اب ہم پھر سے, اینڈ دین یو گیٹ شیکی اوور آل کہ ہم اب دماغ کی نہیں سنیں گے, دماغ کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. تو ایک دفعہ ایک بیڈ ایکسپیرئنس کے بعد انسان ہیومن ٹینڈس ٹو گو بیک ٹو دا ٹائم اینڈ دین گیٹ اسٹک ان دیٹ سائیکل. کہہ رہی ہیں یہ تب ہوتا ہے جب آپ دماغ کی یعنی آپ نے ایموشنز کی سنی ہوتی ہے, جب آپ دل کی بہت عرصے تک نہیں سنتے. آمنہ میرے ایکسپیرینس میں یہ ہے کہ پیپل بیکم ویری روبوٹک, ان کی زندگیوں میں سے وہ جو نرم اور خوشگوار احساسات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. دے آر جسٹ ویری پریکٹیکل کہ پیسہ آ رہا ہے تو آپ بیسک سروائیول چیزوں پہ کر رہے ہیں. لیکن اس کو میں حمیرہ آپ کی طرف بھی لے جانا چاہوں گی. مجھے بتائیں کہ اگر انسان ہم جتنی موویز دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, گانے سنتے ہیں, اس میں شاید یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو اپنے دل کی سنتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے, خوش رہتا ہے. لیکن دل کے فیصلے بھی تو غلط ہو سکتے ہیں کبھی کبھار.
بالکل آپ نے جو بھی سدرا بات کی ہے نا کہ روبوٹک زندگی ہو جاتی ہے, اٹس اے ویری بگ ڈیفینس میکنزم ایز ویل. اپنے آپ کو چوٹ نہ لگے, کہ دل میں چوٹ نہ لگے, اپنے فیلنگس ایموشنز میں چوٹ نہ لگے, انسان دماغ سے سوچنے لگ جاتا ہے. اینڈ وہی ہے کہ وہ اتنا ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے دل سے کہ ان کبھی کبھار لوگوں کو آتا ہی نہیں ہے. لیکن بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو فیل ایموشنل, دے ڈونٹ وانٹ ٹو کنیکٹ ود پیپل, اس لیے ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ دماغ سے کام کریں, کہ ان کو پھر وہ چوٹ نہ لگے, وہ تکلیف نہ پہنچے دل سے ڈیسیجن لینے کی, یا دل یا ایموشنز استعمال کرنے کی بھی. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. کبھی کبھار اس میں کنٹرول بھی بہت آتا ہے, کہ جب آپ دماغ سے فیصلہ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے یو آر ان کنٹرول, یو آر ان پاور آف دا سچویشن. اور جیسے آپ نے بولا کہ اس میں غلطی کی پھر گنجائش جتنا ہو سکے کم ہی رکھتے ہیں, بیکاز دماغ سے سوچے کہ اب یہ غلط نہ ہو جائے, بہت ہی کیلکولیٹنگ ڈیسیجن ہو جاتی ہے. بٹ آئی یوزلی سی دس ایز اے ویری بگ ڈیفینس, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھنے کا, کہ دل سے کوئی چوٹ نہ لگے, ایموشنز میں کوئی زیادہ گھس نہ جائے. سو a lot of times people, ان کا اسٹائل یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف دماغ سے کام لیں گے کہ کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو, اور غلطی کر کے دل پہ کوئی چوٹ نہ لگ جائے. لیکن ہمارا تھوڑا سا سائنس کو بھی اگر بیچ میں لے آئیں, کوئی ایسی, جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹین ایجرز بہت لاؤبالی ہوتے ہیں, لڑکپن, جوانی, اس میں آپ میں ایک جوش و خروش ہوتا ہے, اس وقت آپ لاجک کو یا ڈھارس کو یا پیشنس کو زیادہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. اس وقت اف یو وانٹ سم تھنگ یو جسٹ وانٹ اٹ امیڈیٹلی, یو ویری امپلسو. اس بارے میں کیا کہیں گی؟ یعنی وہ اس وقت کی بایولوجی, اس وقت کے آپ کے ہارمونز, آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے, تب کیا کرنا چاہیے پیرنٹس کو یا کیئر گیورس کو یا جو لوگ آپ کا خیال رکھ رہے ہیں؟ You're right. I think striking a balance is very important, because especially آج کل کے بچے جنرلی ہر دور کے ہر ٹرن کے بڑے چھوٹے امپلسیوٹی بھی تو آئے گی, لیکن آج کل کے بچے خاص طور پہ تھوڑا بہت امپلسیوٹی کے ساتھ ساتھ آئی تھنک بہت زیادہ پریکٹیکل ہو رہے ہیں, بہت زیادہ لاجیکل ہو رہے ہیں. دے وانٹ این آنسر کہ کیوں, وائی ناٹ, وہ دل چاہ رہا ہے یہ سب کرنا. مجھے لگتا ہے یہ ٹرینڈ تھوڑا سا سدرا چینج ہوا ہے. A lot of times when you talk to teenagers today, وہ فوراً آپ سے اس کا ریزن پوچھ لیں گے, اس کا مطلب پوچھ لیں گے, اس کا why not, why can't we do this, فوراً اس میں وہ ایک آرگیومنٹ پہ لگ جاتے ہیں just to get that clarity. تو اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز ہی اپنا دل سے ہی پوچھیں گے, لیکن بہت آج کل کے ایٹ لیسٹ what I have seen بہت اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں. لیکن میرا ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان سے بات کر کے میں واپس آنا چاہوں گی کہ شاید ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی اس میں اٹ از پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول. اس پہ بات کرتے, کالر سے پہلے بات کر لیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سدرا کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں فواد قریشی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی فواد صاحب کیا کہیں گے, دل کی سنیں یا دماغ کی سنیں؟ میڈم ایکچولی بات یہ ہے نا کہ میرے خیال میں ہمیں بعض جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مطلب دماغ ہمیں کہتا ہے کہ یہ ہمیں کرنے چاہیے, اور بعض جو فیصلے ہوتے ہیں ہمارا دل کہتا ہے وہ ہمیں کرنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا کوئی بھی ڈیسیژن لیتے وقت ہمیں تھوڑا ٹائم لینا چاہیے, اور یہ ہمیں جو ہے نا صحیح بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ فواد صاحب کال کرنے کے لیے. اچھا, جو بات میں پہلے کہہ رہی تھی کہ ہمارا لائف سٹائل, پہلے مجھے لگتا ہے دل کی ٹریننگ بھی آمنا زیادہ اچھی ہوئی ہوتی تھی. صدیق صاحب کی طرف یہ سوال لے جاتے ہیں, جیسے اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے, آپ کا بریانی کھانے کو دل چاہ رہا ہے, تو آپ محنت کرتے تھے, کسی سے فرمائش کرتے تھے, وہ ایک دن لگتا تھا, اگلے دن بنتی تھی. اب آپ جناب فوڈ ڈیلیوری ٹائمز میں رہتے ہیں, آپ کو جو چیز چاہیے آپ اسی وقت منگواتے ہیں. ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہم کارٹون کا پورا دن انتظار کرتے تھے, یا سیسمی اسٹریٹ فرائیڈے کو آتا تھا اس کا انتظار کرتے تھے. اب کیونکہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے ہی نہیں, جس چیز کی دل نے آواز دی آپ کو وہ فوری مل جاتی. کسی سے بات کرنے کا دل ہے تو آپ کے پاس 100 طریقے اس کو ریچ آؤٹ کرنے کے, اس کو ہر وقت اپنے ساتھ باندھ کے رکھنے کے. آئی تھنک یہ بھی ہمیں بہت زیادہ امپیشنٹ بنا رہا ہے. صدیق کیا کہیں گے؟ جی سدرا بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ابھی جو احسن بات کر رہے تھے, پہلے میں اس بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا کہ دل تو چاہتا ہے دنیا خرید لوں, بٹ جیب کہتی ہے پاگل ہو گیا کیا. تو بیسک چیزیں یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہماری جیب اس چیز کی اجازت دیتی ہے. تو جو بات ابھی آپ نے کری کہ وہ ایک وقت تھا جب آپ کارٹون کا ویٹ کرتی تھیں, یا وہ چیزیں جو ہماری اپروچ میں نہیں تھی. تو آج ایک دیکھیں گلوبل ولیج ہے دنیا آپ کی, آپ یہاں بیٹھ کے دنیا گھوم سکتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, جس طرح سے دنیا نے ترقی کری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں آپ بات کر رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ رومانٹک لائف کی,
تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میرا آپ پہ دماغ آ گیا ہے, تو ہمیشہ دل ہی آتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ دل کے اندر کوئی بھی حسرت پیدا ہوگی تو اس کے کنیکشن جو ہے نا وہ دماغ کے ساتھ جڑتے ہیں, تو تب جا کے دماغ اس کو پھر جو ہے نا ایکسپٹ کرتا ہے کہ لیکن پھر سمجھ یہ نہیں آتا کہ پھر آج کل کے رشتے زیادہ دیر پا کیوں نہیں ہیں آمنہ. اگر دل پہلے بھی آتا تھا کسی شخص پہ تو لوگ 40 50 سال اپنا رشتہ بھی, اپنی لائف بھی, اپنی میرج بھی نبھاتے تھے. آج دل آتا ہے لیکن پھر 2 ہفتے بعد کسی اور پہ دل آ جاتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے آمنہ؟ وہ دل آتا ہے پھر وہ دماغ بیچ میں آ جاتا ہے تو وہ دماغ لاجیکلی سوچتا ہے کہ نہیں یار یہ تو شاید سوٹیبل نہیں ہے, موو آن. تو آئی تھنک وہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے. اس تو لیے یہاں پہ دل دغا دے رہا ہے یا پھر دماغ حاوی ہو رہا ہے؟ دماغ آئی تھنک حاوی ہو رہا ہے اپ ٹو سم ایکسٹینٹ, اینڈ اسی وجہ سے شاید ریلیشن شپ اتنے زیادہ لانگ ٹرم نہیں ہو پا رہے ہیں انفارچونیٹلی. صحیح. احسن آپ کیا کہیں گے پہلے, یعنی اور اس میں لڑکوں کا لڑکیوں کا دونوں کا موقف دیں, ینگ لوگوں کا موقف دیں کہ پہلے کے رشتے اتنے پائیدار ہوتے تھے, کسی نے ہاں کہہ دی تو بس جی میں کمٹمنٹ کر چکا ہوں, نبھاتے بھی تھے لوگ. اب دل آتا ہے اتنا پہلے پیک پہ پہنچتے ہیں ایموشنز, اینڈ سڈنلی آپ دیکھتے ہیں کہ 2 ہفتے بعد بریک اپ ہوا ہے اور ایک طرف وہ دوسری طرف اپنی زندگی میں مگن ہے, دونوں پارٹیز خوش ہیں. جب ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں آج کل کے کلچر میں جب لو میرجز ہو رہی ہوتی ہیں اور انفارچونیٹلی کچھ سچویشنز ایسی الارمنگ ہوتی ہیں جو پہلے سے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ فیصلے واقعی انہوں نے دل سے لیے ہوئے ہیں اور یہاں دماغ نہیں استعمال ہوا ہوا, اور آپ ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ لڑکے کے بھائی کو یا لڑکی کی بہن کو اپروچ کر کے کہتے ہیں کہ یہ فیصلے میرے خیال میں یہ دماغ سے نہیں ہو رہے, ان پہ تھوڑا زور ڈالیں, ان کو تھوڑا دماغ کا کوشچن دیں. لوگ آپ کو پھر اس ٹائم پہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ شاید ان کے فیور میں نہیں ہیں اور آپ یہ چاہتے نہیں ہیں جو ان کی خوشی ہے اور اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے. بٹ انفارچونیٹلی وہی ہوتا ہے کہ سال بعد 2 سال بعد وہ آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ وہ آپ ہی کے پاس سب سے پہلے آتے ہیں کہ یار کاش ہم نے آپ کی سنی ہوتی اور ہم نے اپنے دماغ کی سنی ہوتی. دماغ کا دیکھیں دل کی جہاں آپ سنیں بھی نا وہاں پہ آپ کو دماغ لڑانا ضروری ہے. اگر آپ صرف دل کی سنیں گے تو آپ لیڈ کر سکتے ہیں ایسی سچویشن میں جہاں پہ آپ سوچیں گے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اپنے اسی دماغ سے. اچھا پھر دل سے ہی جب بات ہو رہی ہے تو دل سے ہی نکلتا ہے دل برداشتہ ہونا, جو کہ ہم بڑا کامنلی آج کل دیکھ رہے ہیں. ینگ لوگ اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں لاجک کی اس کے, اور جب اتنا زیادہ آپ ٹارگیٹڈ کسی چیز کے سامنے بڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں اگر آپ کو فیلئر کا یا کسی طرح کے آپ کے پلانز فال اپارٹ کرتے ہیں تو لوگ سوسائڈل بھی ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں سلپ ان کر جاتے ہیں. اس پہ بات کرنا بڑی اہم ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, دل کی سنتے ہیں اور اگر پلان کام نہیں کرتا تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, اور یہ مسئلہ بہت سارے نوجوانوں کا ہے. ہم انفارچونیٹلی ایک بہت ہائی ریٹ آف ڈپریشن دیکھ رہے ہیں, اور وہ وہی بات ہے کہ زندگی میں ناکامیاں, وہ ویسی لائف نہیں ہے جیسے میں نے سوچا تھا. تو ہمارا کیا کہیں گے کہ جب ایک بیلنس ٹرائی کرتے ہوئے بھی دل کا روٹ بھی لیا, دماغ کا روٹ بھی لیا, لیکن اف یو ہیو اینڈیڈ اپ ان اے پلیس جہاں آپ ڈپریسڈ ہیں, جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ لائف از ناٹ واٹ یو پلانڈ اٹ ٹو بی, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دل دماغ دونوں ہی اگر آپ نے ٹرائی کر لیا پھر بھی لائف ہیزنٹ پلانڈ آؤٹ دا وے اٹ شوڈ بی, مشکل سچویشن ہے کافی, اینڈ ریزالو کرنا بھی بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. بٹ آئی گیس ایک ہی آپ کے پاس پھر ہوپ ہے کہ دیٹ یو کیپ ٹرائنگ, اور آپ پھر بھی دل ہی کی سنیں اور آپ گیو اپ نہ کریں. بیکاز a lot of times I have so many people I've come across Sidra جن کے پاس سب کچھ ہے, اچھی جابز ہیں, اچھی اسکول یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے, اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہیں, پھر بھی وہ انہیپی ہیں. اس سچویشن میں ان کا پھر دل اور دماغ دونوں کو ہی تھوڑا سا ان کنسیڈریشن رکھنا پڑتا ہے کہ دونوں ان سنک کیوں نہیں ہے. صحیح. دونوں کے ساتھ کون سا زیادہ اوور آئی تھنک پلے کر رہا ہے, اوور ایکٹیویٹیڈ ہے, اور کون سا ذرا انڈر ایکٹیویٹیڈ ہے. دونوں کو ساتھ رکھ کے چلانے میں بھی ذرا ایک فیملی ہسٹری تھوڑی دیکھنی پڑتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کہیں آس پاس کی انوائرمنٹ. اچھا, اور دل برداشتہ جب ہو رہے ہیں, جب آپ کی ول ٹوٹ رہی ہے یا جب پرابلمز آ رہے ہیں اور آپ اس لیول پہ جا رہے ہیں وے یو کمپلیٹلی بریک ڈاؤن ہو رہا ہے آپ کا, تو اس وقت ہوتا کیا ہے؟ از اٹ لاجک, از اٹ ہارٹ؟ اس پہ ذرا بات کرتے, ایک کالر سے بات کر لیں پہلے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گے؟ پہلے تو سب کو معزز مہمانوں کو سلام ہو. میں کہتا ہوں کہ بات یہ کہ دل تو یہ ہے, دل کا کیا اعتبار کیجئے, لیکن دل انسان دل سے ضرور خیال کرے, دل سے کسی محبت بھی لیں گے, فیصلہ دماغ سے ضرور کرے.
لیکن جو میں سوال میرا بڑا مختصر ہے کہ ٹائم کم ہے کہ دل اور دماغ کے بیچ میں جو جنگ چل رہی ہوتی ہے, دماغ یہ کہہ رہا ہوتا ہے, دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے, تو اس وقت آدمی کو فیصلے کرنے بڑے مشکل. تو آپ یہ بتائیے کہ دل اور دماغ میں جنگ ہوئی تو ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے, کس پہ جانا چاہیے؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. دل برداشتہ ہونے سے پہلے تو اضطراب آتا ہے نا, اس طرح عجیب انزائٹی آتی ہے. ہم نا کیا کریں جب دل ایک طرف جا رہا ہو, دماغ دوسری طرف جا رہا ہو, دونوں کی کشمکش ہو, تب کیا کرنا چاہیے اس پوائنٹ پہ؟ اس پوائنٹ پہ سب سے بیسٹ چیز تو یہی ہوگی کہ آپ سے جو انسان بہت پیار کرتا ہے آپ اس کے پاس جائیں, کیونکہ وہ کبھی آپ کو غلط فیصلہ یا غلط ڈائریکشن نہیں دے گا. تو اس کے سامنے ساری سچویشن رکھیں, آپ کسی سے مشورہ کریں. اور اس طرح کا انسان سے مشورہ کریں جو بڑا لاجیکل ہو یا جس کے ایموشنز بڑے بیلنسڈ ہو. یعنی مشورہ کرنا اس وقت صحیح بندے کے پاس جانا بھی تو بڑا امپورٹنٹ ہے. صحیح بندہ وہی ہوتا ہے جو آپ سے بہت پیار کرتا ہے. وہ آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے کبھی برا نہ چاہے. تو وہ بندہ جب بھی آپ کے لیے کچھ سوچے گا وہ پازیٹیو ہی سوچے گا اور آپ کی پروگریس کے لیے ہی سوچے گا. صحیح. احسن کیا کہیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کے لیے قدرے آسان ہوتا ہے اس طرح کی مدد مانگنا؟ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں معاشرہ جب آپ کسی سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کی ویکنس یا آپ کی کمزوری گردانتا ہے اس کو. اینڈ اے لاٹ آف مین وہ اپنے اچھے چلے بڑے معاملات ہیں, اگر نوکری سے ریلیٹڈ ہے, کاروباری ریلیٹڈ, اس پہ تو مشورہ کر لیتے ہیں, لیکن دل کے معاملات پہ آدمیوں کے لیے صلاح مشورہ کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بات صحیح ہے؟ آدمیوں کے لیے تو ڈیفینیٹلی مشکل ہوتا ہے, ہاں, بٹ خواتین کے لیے آئی تھنک خواتین کے لیے بھی ایکچولی آئی تھنک زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کیونکہ خاص طور پہ اگر ایک خواتین جو ہے وہ ایک مرد سے بات کرے اور اپنی کوئی ایک ویکنیس شو کرے اور اس کو بتائے کہ جی میں نے یہ فیصلہ لیا تھا دل سے جو مجھے تھوڑا سا اس پہ کک بیک مل گیا, تو بہت ساری سینیریوز کے اندر لوگ اس کا ایڈوانٹیج اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو آپ کی ویکنیس پکڑ کے پھر نہیں, میں بات کر رہی ہوں اگر صلاح مشورہ کرنا ہو تو مردوں کے لیے کسی کے سامنے اپنی ایموشنل سائڈ کو ڈسپلے کر کے کہ بھئی میرا دل یہ چاہ رہا ہے, وہ کرنا آسان ہے. اس میں آمنہ نے جیسے کہا کہ وہ اس میں آپ بہت ہی پھر کسی قریبی شخص کے پاس جا سکتے ہیں, اس میں بھی جا کے آپ اپنے ایموشن ضرور شیئر کر سکتے ہیں. صلاح مشورہ کے لیے جب وہ آپ کو مشورہ دے گا اس میں بھی سچویشن یہیں پہ لیڈ کر کے جائے گی کہ کیا وہ انسان آپ کی خوشی کے لیے دل سے فیصلہ لے رہا ہے یا دماغ کا. بالکل صحیح. ایک بہت بڑا گیپ صدیق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں, جیسے ابھی آمنہ نے بھی مشورہ دیا کہ ایسے کسی شخص کے پاس جائیں جو صرف آپ کا بھلا چاہتا ہے, آپ کے پیرنٹس ہوں گے یا آپ کے بزرگ ہوں گے, لیکن انفارچونیٹلی ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے ہمارے یہاں جنریشنز کے بیچ میں, اور لوگوں میں ایک جھجک بھی پائی جاتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ بزرگ ان کو جج کریں گے, تو اصل میں جو دل کی بات ہوتی ہے نا وہ کہہ نہیں پاتے. مثال کے طور پہ معاشرتی طور پہ ایک لڑکی کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ارینج میرج پرپوزل بھی آیا ہے تو آپ اس کو دل سے قبول کریں, آپ کا دل مانتا ہے نہیں مانتا, لیکن اکثر لڑکیاں پریشرائز ہو کے فیملی کے پریشر میں آ کے ہاں کر دیتی ہیں. تو وہ اپنے دل کا حال اپنے پیرنٹس سے جب کہہ ہی نہیں پا رہی تو اس کا مطلب ہے وہ خود بھی اپنے دل کی نہیں سنیں گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی سدرا, بالکل یہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم نے بچوں کی تربیت کس طرح سے کی ہے. کیا ہم نے ان کو اتنا پاور کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا بڑے جو گھر کے ہیں ان کے ساتھ کھل کے اس طرح سے بات کر سکیں, چاہے وہ دماغ کی ہو چاہے دل کی ہو. تو پہلے تو ہمیں اس تربیت کو دیکھنا ہوگا کہ تربیت ہم کس طرح سے کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک معاشرے کی دیکھیں بچوں کی تربیت میں سب سے اہم رول پلے کرنا پڑتا ہے پیرنٹس کو اپنی, خاص کر کے اسپیشلی بیٹی کی تربیت کے لیے. بیٹی جو ہے اس سے نسلیں چلتی ہیں, تو ہم نے اتنا امپاور کرنا ہے بچوں کو کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے اس طرح سے گھل مل سکیں, اس طرح سے بات کر سکیں. تو دیکھیں دماغ اور دل کے فیصلے جو ہے نا, جب ہم فیصلہ لے کے جاتے ہیں اپنے دل کی, تو ہم ایک بات بتا دیتے ہیں ضرور بڑوں کو کہ یہ میرا دل چاہ رہا ہے, اب آپ فیصلہ فرمائیں. تو وہ جو آپ کے مخلص ہوں گے, پیرنٹس ہوں گے, چاہے آپ کے وہ کوئی بھی بزرگ ہوں گے گھر کے, تو آپ ان سے جب اس طرح سے کھل کے بات کر سکیں گے تو یقیناً وہ آپ کو اچھا فیصلہ. اچھا, اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو ینگسٹرز ہیں, جو یوتھ ہے, وہ اپنے دل کی بات نہیں کہہ پا رہی ہوتی, بلکہ بڑے بھی ان کی دل کی بات سننا نہیں چاہتے. وہ اتنا لاجک کو اس وقت پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں, اور تبھی انفارچونیٹلی دل پھر عجیب و غریب اور ایکسٹریم اور انتہائی اقدامات اٹھاتا ہے. یعنی آپ اکثر دیکھیں جن لوگوں کی گھر میں بات نہیں سنی جاتی, چھوٹی عمر میں بھی بچے گھر سے اگر بھاگ جاتے ہیں تو وہ وہی بچے ہوتے ہیں جن کی دل کی
बात को कोई स्पेस नहीं मिल रहा होता. बहुत बहुत शुक्रिया आमना, एहसन, हुमैरा और सिद्दीक हमारे साथ होने के लिए. अहम और बड़ा वसी सब्जेक्ट था, बट वी ट्राई टू कवर वेरियस एंगल्स. दिल और दिमाग में तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों की दिल की बात ज़रूर सुने, क्योंकि यंग एज में उनके पास लॉजिक को, प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस आउट करने के टूल्स मौजूद नहीं होते. वो ज़्यादा जज्बाती होकर फैसले लेते हैं. उस वक्त आपकी गाइडेंस और आपकी समझदारी की ज़्यादा ज़रूरत है. इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए. कल आपसे फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.